نمازی نماز پڑھدا ہے نماز تو بعد آرزو جنت دی کردا ہے حاجی حج کردا ہے حج کرن تو بعد آرزو جنت دی کردا ہے سخی سخاوت کردا ہے سخاوت تو بعد تمنا جنت دی ہوندی ہے خواہش جنت دی ہوندی ہے غازی تلوار چاہندا ہے میدان اندر جاندا ہے او دی آرزو جنت دی ہوندی ہے مینوں جنت مل جائے وہ جنت دی طلب کردہ ہے وہ عابد ساری رات وہ عبادت کردہ ہے وہ جنت مل جائے جنت دی طلب کردہ ہے وہ گوندہ لالیو سنو سنو وہ چار ایسے لوگ نے وہ جنہ دی جنت طلب کر دے وہ ایسے چار بندے نے وہ جنہاں نو جنت مانگ دیئے سارے بندے جنت نو مانگ دے نے وہ چار لوگاں نو جنت مانگ دیئے سونے وہ چار بندے کون نے وہ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ پہلا بندہ ہے حافظ اللسان حضور نے فرمایا اپنی زبان دی حفاظت کرنا مٹھے ہو زبان دی حفاظت کرنا وہ جڑا بندہ اپنی زبان تے قابو کرے زبان دی حفاظت کرے وہ زبان نو فاش گوئی تے بچاندا ہے وہ جنت اس بندے نو مانگ دیئے او دی طلب کر دیئے سارے جنت نو مانگ دے نے وہ زبان دی حفاظت کرنا لے بندے نو وہ جنت طلب کر دیئے نوجوانو وہ زبانو فواش گوئی تو بچاؤ وہ زبانو غیبتاں تو بچاؤ گالیاں تو بچاؤ وہ اس زبان نو وہ ماں پیو دیاں نافرمانیاں تو بچاؤ وہ اس زبان نو وہ جھوٹ تو بچاؤ وہ جڑے بندے بچان دینے میرے سونے نے فرمایا وہ جنت مانگ دیئے ساڑھے وچ آجا وہ دوجہ بندہ کیڑا ہے وہ میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا بھکھیاں نو کھانا کھلاندا ہے وہ جڑا بھکھیاں نال پیار کردہ ہے وہ یتیماں نو کھانا کھلاندا ہے وہ تریجہ بندہ میرے کریم آقا نے فرمایا وہ جڑا رمضان دے روزے رکھ دائے وہ رمضان دا حیا کر دائے جنت مانگ دیئے میرے ویچی آجا چوتھا بندہ کوڑے وہ میرے آقا دے غلاموں وہ جیڑا بندہ وہ راج راج کے قرآن پڑھ دائے ذالک الکتاب لا ریب فیہ فرمایا او کتاب ہے جدے وچ شک نہیں اگر کوئی بندہ شک دا تصور بھی کردا ہے او دارہ اسلام تو خارج اس دی زیر زبر پیش کسے قرآن دے حرف دے اندر شک نہیں ہے کیونکہ دنیاوی جنیاں بھی کتاباں بنیاں نے وہ انساناں بنائیاں نے انساناں لکھیاں نے انہاں دے مصنف انسان نے قرآن کریم نو اللہ نے اعزاز بخشیا ہے اندہ
مصنف بھی رب رحمان ہے تے ایندا راکھا بھی رب رحمان ہے، ایندا حفاظت کرن والا بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اے دے اندر کسی قسم دی کوئی تبدیلی نہ قیامت تک ہو سکتی ہے تے نہ ہونی۔ عزیزان گرامی، ایک قرآن مجید دا اعزاز ہے، دنیاوی کتاب جتنی بھی کوئی دلچسپ ہوئے، محظوظ کرن والی ہوئے، بندہ ایک واری پڑھدا ہے، زیادہ پیار آ جائے تے بندہ دوجی وار پڑھ لے گا اس کتاب نے، تریجی وار او کتاب بندے نو بوجھ تے الجھن تے بلڈن جی لگن لگ پی، تیجی وار بندہ نہیں پڑھ دو، آندہ میں 2 واری پڑھی ہوئی ہے، چنگی طرح میں پڑھ چکی ہوں۔ قرآن کریم فرقان حمید نو اللہ نے اے اعزاز بخشیا ہے، جنی وار پڑھ دے جاؤ گے ثواب بھی وددا جاندا ہے تے بندے دے پڑھن دا سواد بھی وددا ہی جاندا ہے، بندے دا ذوق مزید عروج تے ٹر جاندا ہے۔ ایک قرآن مجید دا اعزاز ہے، قرآن مجید دی برکت ہے، قرآن مجید دی ایک چاشنی اور لذت ہے جو بندے نو اپنے اللہ بھارتی ہے۔ عزیزان گرامی، بڑیاں بڑیاں کتاباں آئیاں نے، لیکن ریسرچ کرن والےاں نے ریسرچ کیتی ہے کہ جتنا روئے کائنات تے قرآن مجید پڑھیا جاندہ ہے، جنی قرآن دی تلاوت ہوندی ہے، کسی اور کتاب دی ہوندی نہیں۔ قرآن کریم متواتر پڑھیا جاندہ ہے اور پڑھتے رہن کے دیوانے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید دے اندر اللہ فرماتا ہے تبیان لکل شیء، فرمایا ہر طری خشکی دا ذکر قرآن اندر ہے، ہر شے دا ذکر قرآن دے اندر موجود ہے۔ اور قرآن دی بارگاہ دے اندر، اس کتاب دی بارگاہ دے اندر بندے اوہی حاضر ہوندے نے جنہاں نو اللہ کریم نے چنیا ہوئے، پیار کردے نے، محبت کردے نے، پڑھدے نے۔ اپنا اپنا بندے دا مائنڈ ہوندہ ہے، اپنی اپنی سوچ دی اپروچ ہوندی ہے بندے دی، ہر بندے نو حق کے کو اپنی سوچ دے مطابق سوچ سکتا ہے۔ بندے کئی سوچ دے نے کہ شاید میریاں نظران دے اندر میرا بیٹا ٹھیک ہے، میرا بیٹا کامیاب ہے، میرا بیٹا اچھی پوچھتے ہوئے پوچھیا جائے کی کرتا ہے بھئی تیرا پتر، آندہ جی میرا پتر کالج جاندہ ہے، ڈگری حاصل کر رہا ہے، میری سوچ دے مطابق میرا بچہ ٹھیک ہے، بہتر ہے۔ کئیاں دے ذہن دے مطابق ہوندہ ہے کہ جنہ دی اولاد باہر گئی ہے، پیسے کما رہے ہیں، وہ بہتر نہیں۔ کئیاں دے ذہن دے مطابق ہوندہ ہے کہ جڑے ایتھے پاکستان دے اندر کاروبار اچھا ہے، بزنس اچھا ہے، گھر اچھا ہے، بندے کو گڈی چنگی ہے، شاید وہ بندہ بہتر ہے، بہترین ہے، کامیاب ہے۔ ہر بندے دی اپنی اپنی سوچ ہوندی ہے، لیکن مدینے والے سرکاراں کو سانو یہ پتہ لگ گیا ہے، سرکاراں نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، حضور نے فرمایا تاڑے جو بہتر ہوئے جڑا قرآن پڑھتا ہے تے قرآن پڑھانا ہے، بہتر ہو جے جڑا قرآن پڑھتا ہے، جڑا قرآن پڑھانا ہے۔ تے میرے دوستو، میرے صاحبو، ان قرآن مجید فرقان حمید کو اسی چند سوال کریے کہ اے اللہ دی کتاب اسی تے کل سوال پوچھنا چاہنے ہیں، تے قرآن فرماندہ ہے دل کھول کے میرے کل سوال پوچھو میں تو اڈے جواب دے سانگا۔ ان قرآن دی بارگاہ چند معروضات عرض کریے کہ کتھوں آیا ہے، کون لے کے آیا ہے، تیرا تعارف کی ہے قرآن، تیری شناخت کی ہے، دس خسانو لے آنا کون ہے، دن نے چاہیا ہے، رات نے چاہیا ہے، کیڑے مہینے چاہیا ہے، دس خسانو
سبحان اللہ خود اسی قرآن پڑھے میرے نبی کریم علیہ السلام دے دیوانیوں توجہ کرو حضور نال پیار کرن والےو اوے قرآن دا پیغام سنن والےو کتاب کولو سوال کریے کتاب اوے بول تیرا نا کیے تے کتاب نے جواب دیتا بل ہوا قرآن مجید اوے میرا نا قرآن مجید ان قرآن کولو سوال کریے قرآن کتھوں آیا ہے اوے تیرا ٹھکانہ کیڑا سی کتھے رہندا سے تے قرآن دا جواب ہوندا ہے فی لوح محفوظ فرمایا میں لوہے محفوظ تو آیا وا میں لوہے محفوظ تو آیا وا قرآن پہ آیا ہے یا تینوں کسے کھلے آئے تے قرآن جواب دیتا ہے انہو لتنزیل رب العالمین فرمایا مینوں رب العالمین نے گھلے آئے میں رب العالمین دی طرف آیا وا اے قرآن بول تینوں لے آنا والا کون ہے تے قرآن جواب دیندا ہے نازل بہ الروح الامین مینوں لے آنا والا روح الامین ہن قرآن کولو سوال کریے اے قرآن دن نو آیا ہے رات نو آیا ہے دوپہر نو آیا ہے وہ کدو نازل ہویا ہے تے قرآن نے جواب دیتا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ فرمایا میں قدر والی رات آیا وا میں قدر والی رات آیا وا اور قرآن کولو سوال پوچھئے قرآن جواب دے میں نا کیڑے شہر چایا ہے وہ کیڑے شہر چایا ہے تے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہے وَهَذَا بَلَدِ الْأَمِينَ فرمایا میں امن والے شہر چایا وا اور کتاب کولو سوال کریے اے کتاب تو کیڑی ہستی تے آیا ہے وہ کیڑی ہستی تے نازل ہویا ہے تے قرآن نے جواب دیتا نزل علی محمد فرمایا میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہویا ان کتاب کو سوال کریے آقا دے سیر تے آیا ہے کندیاں تے آیا ہے ہتھاں تے آیا ہے کتھے نازل ہویا ہے تے قرآن کہن لگا نہ میں سر تے آیا وا نہ کندیاں تے آیا وا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ فرمایا میں محمد کریم دے وہ قلب اطہر تے آیا وا وہ قرآن جدو آیا ہے وہ تینوں کسے منیا بھی ہے وہ تیری کسے تصدیق بھی کیتی ہے تے قرآن بولیا والذی جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون
فرمایا ہاں ہاں وہ جنہ تے میں آیا وائے اللہ نے انہاں نو صادق بنا چھڑیا ہے وہ جنہ وال آیا وائے او صادق نے تے جنہ میری تصدیق کیتی ہیں اللہ نے صدیق بنا چھڑے نے وہ میرے نبی دے سارے یار متقی نے وہ جنہ جنہ قرآن نو منے آئے ان کتاب کولو سوال کریے اے کتاب وہ کی دین آئی ہے کی ونڈن آئی ہے وہ تیرے آن دا مقصد کی ہے وہ تیرے آن دا وہ مقصد کیے کس وجہ تو آئی ہے تے اللہ دا قرآن فرما دائے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرمایا میں ایمان آلیانو بے ایمانانو نہیں ایمان آلیانو وہ شفا دینائیا میں ایمان آلیاں واسطے رحمت بڑھ کے آئیا وہ گوندہ لالیو سنو سنو ان قرآن کو سوال کریے اے قرآن تو کنو کنو شفا دیتے ہیں وہ کنو کنو شفا ہوئے ہیں تے اللہ دا قرآن فرما دے والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا فرمایا انہاں نو شفا ملی ہے وہ جڑے محمد کریم دے نال نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ جڑے سونے دے نال نے اے انہاں نو شفا ملی ہے اے میرے پیار دے جان میری محبت دے جان اے مدینے آلے نے اے انہاں نو بھر بھر کے پلائے نے اے انہاں نو قرآن دا رنگ چڑھ گیا ہے اے اگر ابو بکر صداقت دا تاجدار بن گیا ہے اگر عمر فاروق وہ عدالت دا شہنشاہ بن گیا ہے اگر عثمان غنی وہ سخیاں دا امام بن گیا ہے اگر مولا علی تے ولیاں دا سردار بن گیا ہے وہ قرآن جنہ جنہ بھی مدینے آلے تو لے آئے وہ مدینے آلے تو پڑے آئے اے انہاں نو قرآن دا انج رنگ چڑھے آئے اٹھ دے بھی قرآن پڑھ دینے بیندے بھی قرآن پڑھ دینے وہ ٹر دے بھی قرآن پڑھ دینے وہ چل دے بھی قرآن پڑھ دینے اور میں بڑی بڑی گل عرض کرن لگیا مکے وچ ہون قرآن پڑھ دینے وہ مدینے وچ ہون قرآن پڑھ دینے وہ فرات دا منظر آوے مقام آوے قرآن پڑھ دینے وہ پانی میسر ہوئے قرآن پڑھ دینے وہ پانی میسر نہ ہوئے تاویں قرآن پڑھ دینے وہ قرآن دا انج دا رنگ چڑھے آئے وہ قرآن انج دا پڑھے آئے وہ جتھے جتھے بھی ہون قرآن پڑھ دینے اگر تھڑ کربلا وچ پیائے وہ نیزی دی نوک تے کوفے دیاں گلیاں وچ بھی قرآن پڑھ دینے کوفے دیاں
دیاں گلیاں وچ وی قرآن پڑھ دے نے اوے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے حضور نال محبت کرن والے وہ نمازی نماز پڑھدا ہے نماز تو بعد آرزو جنت دی کردا ہے حاجی حج کردا ہے وہ حج کرن تو بعد آرزو جنت دی کردا ہے وہ سخی سخاوت کردا ہے وہ سخاوت تو بعد تمنا جنت دی ہوندی ہے وہ خواہش جنت دی ہوندی ہے وہ غازی تلوار چاہندا ہے میدان اندر جاندا ہے او دی آرزو جنت دی ہوندی ہے مینوں جنت مل جائے وہ جنت دی طلب کردا ہے وہ عابد ساری رات وہ عبادت کردا ہے وہ جنت مل جائے جنت دی طلب کردا ہے وہ گوندا لالو سنو سنو وہ چار ایسے لوگ نے وہ جنہ دی جنت طلب کر دے وہ ایسے چار بندے نے وہ جنہاں نو جنت مانگ دیئے سارے بندے جنت نو مانگ دے نے وہ چار لوگاں نو جنت مانگ دیئے سونے وہ چار بندے کون نے وہ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ پہلا بندہ ہے حافظ اللسان حضور نے فرمایا اپنی زبان دی حفاظت کرنا مٹھے ہو زبان دی حفاظت کرنا وہ جڑا بندہ اپنی زبان تے قابو کرے زبان دی حفاظت کرے وہ زبان نو فاش گوئی تے بچاندا ہے وہ جنت اس بندے نو منگ دیئے او دی طلب کر دیئے سارے جنت نو منگ دینے وہ زبان دی حفاظت کرنا والے بندے نو وہ جنت طلب کر دیئے نوجوانوں وہ زبانو فواش گوئی تو بچاؤ وہ زبانو غیبتاں تو بچاؤ گالیاں تو بچاؤ وہ اس زبان نو وہ ماں پیو دیاں نافرمانیاں تو بچاؤ وہ اس زبان نو وہ جھوٹ تو بچاؤ وہ جڑے بندے بچان دینے میرے سونے نے فرمایا وہ جنت مانگ دیئے ساڑے وچ آجا وہ دوجا بندہ کیڑا ہے وہ میرے کریم آقا نے فرمایا جڑا بھکھیاں نو کھانا کھلاندا ہے وہ جڑا بھکھیاں نال پیار کردا ہے وہ یتیماں نو کھانا کھلاندا ہے وہ تریجا بندہ میرے کریم آقا نے فرمایا وہ جڑا رمضان دے روزے رکھدا ہے وہ رمضان دا حیا کردا ہے جنت منگ دیئے میرے وچ آجا چوتھا بندہ کوڑے وہ میرے آقا دے غلاموں وہ جیڑا بندہ وہ راج راج کے قرآن پڑھدا ہے قرآن پڑھدا ہے وہ جنتوں نو منگ دیئے وہ جڑے بندے قرآن پڑھ دینے میرے آقا کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنالے او اللہ دا شکر کریا کرو کہ مولا وہ حضور دے غلاماں وچ پیدا فرمایا ہے وہ ہندو بنا دیندا سکھ بنا دیندا تے کی کر لیندا ہے اللہ دا احسان ہے اللہ دا فضل ہے
اوے اللہ نے سانو عزتاں دتیاں نے مقام دیتے نے درجے دیتے نے وجہ کی ہے اللہ ساڈا عزتاں والا ہے اے انہیں سانو اشرف المخلوقات بنایا ہے اوے مخلوقاں دا سردار بنایا ہے اوے سیال کوٹ والےو اوے کنی عجیب گل اے میرے نبی دی امت دے نصیب نے او یار توجہ کرو اگر امتاں دتیاں نے تے سانو امتاں دا سردار بنایا ہے او اگر دن دتے نے جمعہ دتا ہے تے جمعہ دا سردار دتا ہے او دناں دا سردار ہے او اگر رات دتی ہے لیلۃ القدر دتی ہے تے راتاں دی سردار او اگر صدیق دتا ہے تے صدیقاں دا سردار ہے او اگر فاروق دتا ہے فاروقاں دا سردار ہے او اگر عثمان غنی دتا ہے او سخیاں دا سردار ہے او اگر میرا پیر علی دتا ہے تے ولیاں دا سردار ہے او اگر حسنین ملے نے تے جنت دے سردار نے او اگر رسول دتا ہے رسولاں دا سردار ہے اوے اگر نبی دتا ہے نبیاں دا سردار ہے اوے اگر امام دتے نے اماماں دے سردار نے اوے اگر شہید دتے نے شہیداں دے سردار نے تے مینوں کہہ لین دیو اگر قرآن دیتا ہے کتاباں دا سردار اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے ساریاں سرداریاں اپنے نبی سونے دی امت نو عطا فرما ہاں ساریاں سرداریاں دے چھڑیا اللہ دا فضل کریا کر کتاب دیتی تے کتاباں دی سردار میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والے وہ کتاباں بڑیاں آئیاں نے کتاباں بڑیاں آدیاں رہن گیاں وہ لیکن قرآن رنگی کتاب نہیں ہے قرآن رنگی کتاب نہیں ہے وہ کیسی کتاب ہے جندہ پڑھنا بھی ثواب ہے وہ جندہ پڑھانا بھی ثواب ہے وہ جندہ تکنا بھی ثواب ہے وہ جندہ تکانا بھی ثواب ہے جندہ چھونا بھی ثواب ہے وہ جندہ سننا بھی ثواب ہے جندہ چمنا بھی ثواب ہے وہ سنو سنو وہ جدہ سکھنا بھی ثواب ہے وہ جدہ سکھانا بھی ثواب ہے وہ میرے نبی دے دیوانے وہ جڑے قرآن پڑھ دے نے وہ قاری بن جاندے نے وہ جڑے یاد کر دے نے وہ حافظ بن جاندے نے وہ جڑے قرآن نو سمجھ دے نے وہ متعلم بن جاندے نے وہ جڑے قرآن سمجھان دے نے وہ معلم بن جاندے نے وہ جڑے قرآن پڑھان دے نے وہ مدرس بن جاندے نے وہ جڑے قرآن دی تشریح کر دے نے وہ مبلغ بن جاندے نے وہ جڑے ترجمہ
ترجمہ کر دینے او مترجم بن جاندے نے او جڑے تفسیر کر دینے او مفسر بن جاندے نے او جڑے وہ قرآن تے عمل کر دینے او جنتی بن جاندے نے وہ جڑے قرآن تے عمل کرن جنتی بن جان وہ یا ولی بن جان وہ جڑے قرآن تے عمل کرن غوث جلی بن دینے مہر علی بن دینے داتا علی بن دینے وہ ہند الولی بن دینے وہ عبد القادر جیلانی بن دینے وہ مجدد الفیشانی بن دینے بہاول حق زکریا ملتانی بن دینے وہ جڑے قرآن تے عمل کرن آلے نے وہ سید چنن شاہ نورانی بن دے نے وہ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو اے قرآن دا اعزاز اے قرآن دی برکت اللہ نے قرآن نو شانہ دیتیاں نے وہ قرآن نو مقام دیتا ہے تے پھر میں نو کہلین دے وہ جنیاں بھی اسمانی کتاباں آئیاں نے اے اونا دا مقام اپنی جگہ دے او زبور دا مقام اپنی جگہ دے او انجیل دا مقام اپنی جگہ دے او تورات دا مقام اپنی جگہ دے او مگر اللہ دیا او ساریاں کتاباں وچو او قرآن دا رتبہ وکھرائے او جویں نبیاں وچو نبیاں دے سلطان دا رتبہ اللہ اکبر کبیرہ وہ جویں نبیاں وچو نبیاں دے سلطان دا رتبہ وکھرائے وہ نبی سارے ہی نے وہ لیکن تیرے تے میرے نبی دی ریس نہیں ہے وہ تیرے تے میرے نبی دی ریس نہیں ہے وہ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے وہ جدوں وی قرآن پڑھو قرآن دے نال پیار کرو تے قرآن دلوں پڑھیا کرو قرآن دلو سنیا کرو تے عارف تے حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے بڑی سونی ترجمانی کی تھی سخی سلطان باہو فرما دینے وہ ٹھپے قرآن تے ہارے کوئی مندار کھلے نو مندہ اوے کوئی او جے قرآن اوے کھلے کے سنائیے سن کے جاندے اوے موئے او زبانی کلمہ اوے ہارے کوئی پڑھ دا تے دل دا پڑھ دا اوے کوئی او جنہ کلمہ اوے دل دا پڑھیا جنت جا سن او ہے او اللہ اکبر کبیرہ جنہ کلمہ دل دا پڑیا جنت جا سنو وہی ہو
تے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرنا لو یار توجہ کرو وہ جنہ جنہ میرے نبی کو قرآن پڑھیا وہ قرآن دا کیسا رنگ چڑھیا حضرت ابو بکر صدیق مٹھے ہو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے قرآن پڑھیا حضور دے کولوں آج کوئی کاری قرآن پڑھے بندے آندے نے یار بڑا سونا قرآن پڑھدا ہے وہ بڑا پیارا قرآن پڑھدا ہے وہ تواڈے سگوں دل دی شان وہ عزت اگر قرآن پڑھے میرے نبی دے دیوانوں ایتھے بھی قرآن سناوے لاہور داتا دربار تے بھی اگر قرآن پڑھے وہ لوگ کہندے نے یار حافظ صاحب نے بڑا سونا قرآن پڑھے آئے وہ آج کوئی بندہ قرآن پڑھے وہ لوگی آندے نے یار قرآن بڑا چنگا پڑھتا ہے وہ سیال کو ٹالو وہ توجہ کرو ایو کنج دا قرآن پڑھ دے ہونے نے وہ جنہاں نو سکھان والا کملی والا ہونا وہ جنہ کملی والے تو سکھے آئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ قرآن پڑھ دے پہنے آپ نے ایک نکی جی مسجد بنائی وہ عاشقان آج بھی تکیے جڑے گئے نے آج بھی موجود مسجد ابو بکر آپ مسجد دے اندر قرآن پڑھ دے قرآن اچھی اچھی پڑھ دے نے آپ دے پڑھن دی آواز دینا یہودیاں دیاں بیبیاں یہودیاں دے بچے کافر کام چھڑ کے آج کام چھوڑ کے آج حضرت ابو بکر قرآن پڑھ دینے وہ قرآن سن دینے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم بچے قرآن سن دین افسوس مسلمان کو سنن دا وقت نہیں وہ مسلمان نو لذت موک گئی وہ چاشنی موک گئی قرآن سنن دی قرآن سمجھن دی قرآن دا پیغام لین دی مندے کہن لگے ابو بکر قرآن ہولی پڑھیا کر جدو اچھی پڑھنا ہے ساڑیاں بیبیاں کام چھوڑ دے دیاں نے وہ بچے وہ کھیڑنا چھڑ دیندے نے ایتھے کھڑو جاندے نے تو قرآن پڑھنا ہے وہ قرآن سن دینے بے شک کافران لیکن دل کردہ ہی نہیں ہے تو ہلن تے وہ اینا لوکاں نے قرآن پڑھیا ہے وہ نبی سونے دی بارگاہ وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میں کی کراں جدو قرآن پڑھنا وا وہ ایک وجد آ جاندہ ہے ایک کیفیت آ جاندے ہے وہ ایک سرور آ جاندہ ہے وہ میرے نبی دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرنالے ہو یار ننگی تلوار بے نیام وہ نبی سونے دا سر لین چلے نے وہ جدو قرآن دی آواز کرنا وچ پئی ہے وہ بھین قرآن پئی پڑھ دی ہے توہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذکرة لمن یخشى
قرآن سنیا تلوار تھلے کر لئی تے بہن نو کہندے نے بہنا اگر قرآن ایڈا سونا ہے وہ جس نبی تے آیا ہے وہ آپ کڈا سونا ہوئے گا کنیاں شانہ والا ہو سی وہ قرآن دی برکت ہوئی حضرت عمر فاروق نبی کریم دی بارگاہ دے اندر جا رہے نے وہ قرآن پڑھیا وہ صاحب ایمان ہو گئے میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضرت عثمان غنی سرکار وہ دن بھی قرآن رات بھی قرآن قرآن دے محبت نہیں وہ میرے آقا کریم نے فرمایا وہ لوگو وہ توانو دسانا وہ جدو میرے عثمان نو شہید کیتا جانا ہے تے عثمان کیڑی قرآن دی آیت پڑھدا ہوئے وہ میں اونا مولویاں دیاں تقریراں کیویں قبول کر لواں وہ کیویں مان لواں جڑے کہندے نے وہ نبی نو دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں وہ کملیا وہ نبی ہوندہ ہی نہیں ہے وہ اللہ نے نبیاں نو شان عطا فرمائی ہے وہ دلاں دے اندر دیاں میں جان لیندے نے حضور نے فرمایا وہ میرا عثمان وہ قرآن دی آیت پڑھدا اسے فاسا یکفیکہم اللہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ حضور نے فرمایا اس آیا کریمہ تے عثمان دا خون ڈگ سے میرے نبی دے دیوانے اور آؤ اس ہستی دی بارگاہ وچ چلیے جڑا شیر خدا بھی ہے مشکل کشا بھی ہے تاجدار حالت بھی ہے جڑا مکے دا امیر بھی ہے صحابہ دا وزیر بھی ہے وہ محمد کریم دا ویر بھی ہے سنیاں دا پھیر ہے سنیاں دا پیر بھی ہے وہ میرے سائیں مولا علی سرکار وہ جنہ دے بارے وچ میرے سونے آقا کریم نے فرمایا وہ قرآن علی دے نالے علی قرآن دے نالے وہ جتھے جتھے قرآن ہے اتھے اتھے علی ہے وہ جتھے جتھے علی ہے اتھے اتھے قرآن ہے وہ تسی میری گال نو اپڑے ہی نہیں ہو وہ جتھے جتھے علی ہے اتھے اتھے قرآن ہے وہ میرے نبی دے دیوانے ہو وہ جڑا بندہ ممبر تے بے کے وہ فتنے آلی تقریر کرے میں اس بندے تے لعنت پانا بھی لعنت دی توہین سمجھنا وا وہ جڑا بندہ فرقہ واریت نو ہوا دے وے وہ میں بڑا مؤدبانہ سوال عرض کرنا وا وہ میرے بیلیو میرے نبی دے غلاموں آج کتے توانو ولی ملدائے قرآن نہیں ملدائے وہ کتے قرآن پڑھنا لے لوگ موجود نے علی والے لوگ موجود نے وہ میرے نبی کریم نے فرمایا وہ جتھے جتھے علی ہے اتھے اتھے قرآن تے سنیاں وہ اپنے مقدران تے ناز کریا کرے وہ تیرے بیڑے دے اندر علی بھی ملے گا قرآن ملے گا علی بھی ملے گا قرآن بھی ملے گا علی بھی ملے گا سواری دی ایک رکاب تے قدم رکھ دے قرآن شروع کر دے دوجی رکاب تے قرآن ختم ہو جانا وہ کئی بیچارے عقل دے پھندے دے کئی دی سوچ دے نے یار کنج دی گالے
اے کیویں ہو سکدا ہے اوے پاکاں دے بارے وچ عقل دے گھوڑے نہ دوڑایا کر بے ایمان ہو جاسے اوے بندے دی زبان قرآن پڑھ دیئے اوے علی دا لوں لوں قرآن پڑھ دا زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی کریم دے دیوان انہاں قرآن پڑھیا حضور کو انہاں نو قرآن دا رنگ چھڑے اللہ اکبر کبیرہ میرے نبی دے دیوانے آؤ اس ہستی دی باہر گاوے چلیے او جنہ دے نال نبی بڑا پیار کر دے اوے بندے اپڑے ہی نہیں نے جدا نام حضرت سید طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اوے جدو قرآن پڑھ دیاں نے سردیاں دی ٹھنڈی رات اوے وڈی رات مسلے تے بہ جانا اللہ دی عبادت کرنے اوے سر سجدے اندر ہونا ادھرو حضرت بلال دی اذان دی آواز آ جانے اللہ اکبر اللہ اکبر تے بی بی پاک نے عرض کرنے مولا اوے سردیاں دی کنی نکی رات بنائی ہے اوے کنی چھوٹی رات ہے اوے میرا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوندہ ہے اوے تیری رات مک جاندی ہے مولا ایک ایسی رات بنا دے نہ تیری رات مکے نہ میری تیرے نال گل بات نہ میری تیرے نال گل بات مکے اوے میرے نبی کریم دے دیوانے اوے نہ لوکاں نے قرآن نال پیار کیتا ہے اوے قرآن نال محبتاں کیتیاں نے اوے قرآن دا درس دیتا ہے قرآن سکھایا ہے اوے میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والو او بندہ بڑا عجیب ہے وہ بڑا چھوٹے قد دا بندہ ہے میں نے لفظ استعمال کرانگا وہ جڑا قرآن پڑھن والےاں نو حقیر جانے وہ قرآن پڑھن والےاں نو چھوٹا جانے وہ قرآن پڑھن والےاں نو کم تر جانے وہ اصل وچ خود بندہ کم تارے کم ظرف ہے وہ میرے آقا کریم دے دیوانے وہ قرآن پڑھنا قرآن پڑھانا اے میرے آقا کریم دا طریقہ کارے وہ آج بھی مدینہ پاک دے اندر وہ جڑا صفا دا چبوترا ہے وہ گوائیاں پیا دیندہ ہے میرے نبی قرآن پڑھان والے نے صحابہ قرآن پڑھان والے صحابہ قرآن پڑھن والے نے حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ باپ فوت ہو گئے تے جدو باپ مرے ماما دا دل کردہ ہے وہ پتر نو کوئی ہنر آ جاوے وہ پتر نو کوئی کام آ جاوے کمائی جوگا بن جاوے ٹکر جوگا بن جاوے امام ابو یوسف دے والد گرامی فوت ہوئے ماں نے انگل پکڑی ہے
درزی کول لے گئی کہن لگی میرے بچے نو ہنر سکھا میرے بچے نو کپڑے سینا سکھا امام ابو یوسف بیٹھے نے ویکھیا ہے سامنے مدرسہ ہے درزی تو اٹھے نے وہ مدرسے آ گئے نے قرآن پڑھ دے نے قرآن دی تعلیم حاصل کر دے نے وہ دوجے دن ماں نے کام تے گھلیا مدرسے آ گئے تریجے دن بھی مدرسے چوتھے دن مدرسے وہ درزی نے پیغام دیتا ماں تیرا بچہ نہیں آ رہا ماں کہیں دیئے بچہ تے روز آندہ ہے وہ تیرے کوڑ کیوں نہیں اپڑدا وہ جدو تلاش کیتا ہے تے ویکھیا وہ مدرسے دے اندر حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ وہ آپ قرآن دی تلاوت کر دے پہنے قرآن سکھ دے پہنے تے سیال کو ٹالے وہ مدرسہ کسی عام بندے دا نہیں ہے امام اعظم ابو حنیفہ سرکار دا ہے آپ نے بچے دی انگل پکڑے تے امام اعظم ابو حنیفہ سرکار نو آپ نے فرمایا بابا میرے بچے نو بھوکا مارنا ہی اینو کم کیوں نہیں سکھن دیندہ ایتھے بے کی قرآن پڑھونا ہے تعلیم دینا ہے تے میرا پتر بھوکا مار گیا تے دو ٹائم دا ٹکر بھی نہ لبیا تے پھر تے امام اعظم ابو حنیفہ سرکار آپ نے فرمایا اماں تو ٹکر دی گل کرنی میں ویکھیا ہے کہ میری نظر پہ ویدی ہے کہ بادشاہ دا تخت ہونا ہے تے بداماں دا شیک ہونا ہے پستیاں دا شیک ہونا ہے تے اللہ عزتاں دے سی تیرے پتر مقام دے سی ماں نے غصے نال ماں چھنڈی ماں کہیں دیئے ٹھیک ہے نہیں تے نہ سے جو تیرا دل کر دے کار اور دوستو صاحبو پاکستان دے اندر ماشاءاللہ مہنگائی دی وجہ تو جدہ دل کردہ احتجاج کر لیندہ ہمیں کر دی بولو نا لیکن مولویاں دے تسی کدی احتجاج نہیں کیتا مہنگائی دے سامنے تے مولویاں دھرنا دیتا ہوئے کیسی مر گئے لٹے گئے ساڑھی تنخواہ تھوڑیاں نے ساڑھی اخراجات زیادہ نے بچے دے اخراجات پورے نہیں ہوندے سوچیا جی کیوں مولویاں دی 15,000 30,000 40,000 50,000 گزارا ہو جاندہ تے بیچارے 2 لاکھ لین آلے روندے ہوندے نے کیوں مولوی کسی دنیا دار دے نوکر نہیں نے محمد سرکار دے نوکر نے بھائی تے جنہ دا وارث تکڑا ہوئے مدینے آڑا ہوئے انہوں نے پھر کھانڈ نہیں لگن دیندے اللہ اکبر کبیرہ 8-10 سال بیتے درس نظامی مکمل ہویا امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی اور آپ بڑے قابل شاگرد سے نا امام اعظم سرکار دے امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی تو جدو گھر گئے نا خوشی خوشی کہ آج میرا مکمل ہویا درس نظامی اے پوچھو اس پیو کوڑو یا ماں کوڑو کی خوشی ہوندی ہے جس ٹائم بچے دی تکمیل ہوندی ہے تے جدو گھر گئے تے اماں نو کیا اماں روٹی اماں دی سکی روٹی کے پیش کی تھی امام ابو یوسف عرض کر دینے اماں روٹی سکی ہے تے ماں کہن لگی جدو کما کے لے آئیں گا نا تے تینوں میں زردہ پلا کھوا سا تینوں چوپڑیاں روٹیاں کھواواں گی اس ویلے سکی روٹی دل ٹوٹیا تے نکل گئے باہر تے جدو باہر آئے تے ویکھیا کہ یہودی وہ دیوار گلی وچ بنا دا پیا یعنی گلی دی جڑی جگہ ہے وہ بھی اپنے مکان شامل پیا کرتا میرے نبی کریم دے دیوانیوں امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا شرم کر وہ دیوار گلی وچ بنا رہے ہیں تے یہودی مینا مار دا ہے کہن لگا منڈیا لنگ جا وہ جدو تیرے اٹھ لدے ہوئے آن کھے خزانے دے وہ خچر خزانے دے آن کے میں دیوار چا لوانگا چوک لوانگا امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ وہ آپ ٹر گئے
اوے ویکھیا بغداد دیاں گلیاں خالی نے اوے گلیاں وچ ٹرن والا نظر نہیں آ رہے اوے لوگ کتھے نے بندے نے دسیا اوے بادشاہ ہارون الرشید اوے اپنی بیٹی نو اپنی بیوی نو طلاق دے بیٹھا ہے اوے پریشان ہے تے بیوی وچوں وارث سلطنت دا اوے سنبھالے گا کو اوے سارے علماء کٹھے نے اوے سارے لوگ کٹھے نے کشمکش دے اندر اوے طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اوے سیال کوٹ والےو امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ اوے آپ بھی چلے گئے نے آپ نے فرمایا اوے اتھے کی مسئلہ ہے او وڈے وڈے مولوی بیٹھے نے اوے وڈے وڈے علماء بیٹھے نے بادشاہ ہارون الرشید دا بیوی نال جھگڑا ہویا بیوی نال جھگڑا ہویا بیوی نے آکھیا تو تے جہنمی ہے تے بادشاہ کہن لگا اگر میں جہنمی ہاں تینوں طلاق ہوئے میرے اللہ طلاق ہے میرے اللہ طلاق ہے ہن جدو غصہ ٹھنڈا ہویا آج بھی کئی بندے وہ سوال یہ کرتے ہیں قاری صاحب غصے طلاق دے چھڈی ہو گئی ہے تے کدی یار کسی پیارے چ بھی طلاق دیتی ہے آج ماشاءاللہ روٹی بڑی سونی پکائی میرے اللہ تینوں طلاق ہے اکثر بندیاں دا سوال ہی ہوتا ہے قاری صاحب غصے طلاق دے بیٹھی ہو گئی ہے تو کمڑیا پہلے دھیان کر لینا سی پہلے دیکھ لینا سی اللہ اکبر سبحان اللہ میرے نبی کریم دے دیوانے حضور نال پیار کرن والےو جدو انہی گل کی تھی بادشاہ کے اگر میں جہنمی ہاں ہن قرآن چو ثابت کرنا سی طلاق دا مسئلہ بادشاہ کیا میں مسئلہ قرآن چو لینا اور کتوں نہیں لینا ان علماء نے سر پھاڑ لیا حضرت امام ابو یوسف فرماندے نے مسئلہ میں حل کرانگا مسئلہ میں حل کرانگا بے کہن لگے علماء کہن لگے بچیاں اس دے ساڑھے علم جواب دے گئے نے آپ نے فرمایا علم کسے دے باپ دی میراث نہیں ہے اللہ کریم دی وانڈے دیوے تے کمیاں دیا بچیاں نو دے دیوے نہ دیوے تے چودریاں دیا بنڈیاں نو بھی نہ دیوے اللہ دی تقسیم ہے آپ بادشاہ نو اندر لے گئے فرمایا بادشاہ میں تیرے کول ایک پرسنل سوال کرنا ہے ذرا اندر آمینا بادشاہ کہن لگا میں دلیل قرآن چو لینی ہے حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا دلیل قرآن چو ہی ملے گے وہی اندر گیا حضرت امام ابو یوسف نے فرمایا بادشاہ کدی انجویا ہے تو گناہ کرن لگیا میں گناہ تے تیری دسترس ہوئے وہ تیرا پنجایا گیا ہوئے تو نہ کیتا ہوئے تیرے دل دے اندر اللہ دا ڈر آ گیا ہوئے کہن لگا ہاں ہاں ایک دفعہ وہ میں کسے دے نال زنا کرن لگیا میری لونڈی بڑی سونی سے انہیں نگل کی تھی اللہ کولو ڈر میرے دل دے اندر اللہ دا ڈر آ گیا وہ مالک ویندہ ہے حضرت امام ابو یوسف نے بازو پکڑیا فرمایا طلاق نہیں ہوئی ہے بادشاہ کہن لگا مولوی جی حافظ قاری انج نہیں قرآن چو دلیل دے آپ نے فرمایا تو ڈری اللہ دی بارگاہ وچوں جی ڈریاں آپ نے قرآن پڑھیا سورۃ الرحمن دی آیت پڑھے اللہ دا قرآن فرماتا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ
وہ جڑا بندہ اللہ کول ڈر جاوے وہ دو جنتاں دا وعدہ ہے وہ طلاق تاں ہونی سی تو دوزخی ہوندا وہ اللہ دے قرآن دے مطابق وہ تو ڈریا ہے تو جہنمی نہیں تو جنتی ہے وہ بادشاہ بڑا راضی ہویا ہے وہ بادشاہ بڑا خوش ہویا ہے اپنے نال تخت بٹھایا ہے وہ شربت پیش کیتے وہ باداماں دے پستیاں دے وہ گل یاد آ گئی استادہ نے فرمایا سے ایک دن بادشاہ دے نال بے کے وہ شربت پیویں گا وہ تیرا اعزاز ہونا ہے وہ تیری حوصلہ افزائی ہونی ہے وہ میرے نبی کریم دے دیوانے ہو حضور نال پیار کرن والے وہ بادشاہ نے اعلان کیتا وہ بغداد والے آج میں بڑا راضی وہ پورے بغداد دے آج میرے ولو دعوت آج میرے ولو دعوت وہ پورے بغداد دے آج میرے ولو دعوت بادشاہ نے اعلان کیتا وہ خزانے دے خچر بھرو خزانے دے خچر لدو وہ رائج الوقت سکا وہ دولتاں دے منہ کھول دے وہ دولتاں دے منہ کھول دے وہ منہ کھول گئے وہ دیکھاں لدیاں گئیاں وہ کدھر امام ابو یوسف دے گھر چھوڑ کے آؤ ان جا رہے نے وہ اگے اگے امام ہے پیچھے پیچھے دولت آ رہی ہے وہ کھانے آ رہے ہیں وہ خزانے آ رہے ہیں وہ آپ نے یہودی دا بوا کھڑکایا ہے فرمایا باہر نکلے نا وہ دیوار پرا کر لے میرے خزانے آ گئے میرے خزانے آ گئے وہ دیوار پر ہٹا لے وہ یار سنو سنو جدو امام ابو یوسف گھر گئے نے وہ ماں نے ویکھے آئے وہ طرح طرح دے کھانے نے طرح طرح دیا روٹیاں نے وہ مال و دولت مل گئی ہے اماں کہن لگے وہ پترا اتنی دولت کتھوں لے آیا ہے ان میں گل دا نچوڑ عرض کرن لگیا رزلٹ آؤٹ کرن لگیا وہ یار سنو سنو اتنے خزانے کتھوں آ گئے امام ابو یوسف رو پہ عرض کہتے اماں وہ مینوں مینے مار دی رہی ہیں وہ مینوں تانے مار دی رہی ہیں وہ اج قرآن دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ نے نہ نواز چھڑیا ہے وہ جڑا سارا قرآن پڑھے گا اللہ کنا کو نواز ہے سارا قرآن پڑھے جیڑا اللہ اکبر اللہ انہوں کنا نواز سی صاحبو دوستو بھائیو بزرگو قرآن دے نال یاری لا قرآن نال محبت کر اے میں نو ممبر دی قسم قرآن تے نو بھکھا نہیں مرن دیندہ تو کی سمجھیا ہے مذاق بنایا ہے بھائی کہ شاید کوئی شغل ہوئے کہ بچے ٹور جانیا تعلیم حاصل کرتے پہنے خبردار کوئی بندہ ہے نانو حقارت دی نظر نال ویکھے 80 سال دا بابا بھی ہوئے تے 10 12 سال 15 سال دا جڑا بچہ حافظ ہوئے نا او دے نال بھی پیار کردہ ہے سوال کریے بابا چٹی تیری داڑھی ہے 2 تریاں پوتریاں آنا ہو گیا تو حافظ صاحب نال محبت کرنا انہیں کہنا کاری صاحب حافظ دا کمال کو نہیں دے سینے وچ قرآن ہے
ਇਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਛੋੜਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਬੱਜੇ। ਰੁਲ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੂਜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਗਰ, ਲੱਭਾ ਕੱਖ ਵੀ ਕੋਈ, ਲੱਭਾ ਕੱਖ ਵੀ ਕੋਈ। ਕਾਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਦੂਜੀ ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਕਰਿਆ ਜੇ کہ یار اسی جنیاں سکولاں کالجاں دی تعلیم نو اہمیت دینے ہیں، کدی اس قرآن دی تعلیم نو اہمیت دیتی ہے سی؟ اور تہاڈا دل تانوں اے جواب ضرور صحیح دے سی۔ دل کل پوچھ لیا جے، بچہ سکولے نہ جاوے، ماں بھی مار دی ہے، پیو بھی ماردا ہے، تو ٹیوشن بھی نہیں جاندا، سکولے بھی کوئی نہیں جاندا، کتاباں دے پیسے سارے معاملہ۔ تے مسجد وچ بچیاں نو گھلنا ہوئے تے ٹھڈا مار دینے تے جا تیرا مسیتے مولوی آپ ہی منہ دھوا لے گا۔ اے قرآن دی قدر رہ گئی، قیمت رہ گئی۔ صاحبو ہسن والی بات نہیں جے، سوچن والی بات جے کہ یار قرآن نال ایڈا رشتہ رہ گیا ساڈا، اے ساڈی تعلق اور اے ساڈی چاشنی رہ گئی قرآن دے نال۔ قرآن نال پیار کرو تے شاعر کہندا ہے ہو ایک بک انگریز بنائی، ایک بک انگریز بنائی تے دوجی بک دا نام قرآن تے ایک بک وچ ہوئے دنیا رول گئے تے دوجی بک تو دور انسان ایک بک وچ نئی بک غیرت دا تے دوجی بک وچ اوے مقصد انسان اوے فیس بک اتھے کم نہیں آنا جتھے کم آنا قرآن اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی دے دیوانے حضور نال پیار آلے ہو، قرآن نہیں کم ہونا ہے پڑھے۔ اللہ اکبر۔ تے قرآن پڑھنا ہونا، اگر بندہ پڑھ نہ سکے تے کم از کم محبت کرنا اس بندے دا حق بنتا۔ قرآن پڑھنا آنا، قرآن پڑھانا آنا، قرآن پڑھنا آیا کل بوے۔ اور ماشاءاللہ اللہ سونے سانو مدارس دیتے ہیں، تسی محبتاں بھی کر دیو، محبتاں فرمان دیو، ایسا والے دینا حوصلہ افزائی بھی کر دیو۔